حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا، 1912 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام شکوہ جواب شکوہ۔ اس میں یہ کلام درج ہے: حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب۔ کیوں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے۔ اور اقبال کہتا ہے محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر ہمارے سینوں میں امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے، تو ہم انسان تو ہو سکتے ہیں لیکن صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ صاحب ایمان ہونے کے لیے شریعت مطہرہ میں شرط اول یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں امام الانبیاء کی محبت ہو، امام الانبیاء کا عشق ہو، ہم نبی کا کہنا مانتے ہوں، ہم نبی کے کہنے پر چلتے ہوں، اس کی سنتوں پر عمل کرتے ہوں، نبی نے جو کہا ہے وہ کرتے ہوں، نبی نے جس سے منع کیا ہے اس سے رکتے ہوں، نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوں، آپ کے صحابہ پر ایمان رکھتے ہوں، آپ کے بتائے ہوئے قوانین کو فالو کرتے ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم۔ رب کا قرآن میں فتویٰ آ گیا، دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے فرما دیا اے لوگوں نبی سے محبت کیا کرو۔ کیوں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ فرمایا جو ایمان والا ہوتا ہے، جو صاحب ایمان ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو رسول عربی کا غلام کہتا ہے، جو اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتا ہے، جس کے سینے میں ایمان کی چنگاری ہوتی ہے، جس کے سینے میں ایمان کا شعلہ ہوتا ہے، ہاں وہ اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور رسول اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے نیک بندوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ جب تک اس کے دل میں اللہ کی، رسول اللہ کی اور رسول اللہ کو ماننے والے علماء کی سینوں میں محبت نہ ہو، حقیقی معنوں میں صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اسی کو اقبال نے کہا محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ نعرہ تکبیر! اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ اور میری اس باد نوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، میری اس باد نوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، کسی کے سنگ در کو چوم کر مشہور ہو جانا، کسی کے سنگ در کو چوم کر مشہور ہو جانا۔ اور بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے۔ پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ بہت خوب۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، جس نے ایک لفظ کن سے ساری کائنات کو وجود بخش دیا، جس نے ایک لفظ کن سے ساری کی ساری کائنات کو وجود بخشا۔ پڑھیے امام المفسرین علامہ فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر، پڑھیے امام آلوسی رحمت اللہ علیہ کی روح المعانی، فرمایا تمام کی تمام کائنات کو رب ذوالجلال نے ایک لفظ کن سے بنایا۔ زمین لفظ کن سے بنی۔ اب تو باقاعدہ ناپ
دیا گیا، کتنی لمبائی ہے، کتنی چوڑائی ہے، کتنا رقبہ ہے اس کائنات کا، 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کا علاقہ، 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ ہاں ہاں، ہیری ریچرڈسن جو اس دور کا مشہور و معروف سائنٹسٹ ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کا خلاصہ کیا کہ یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے، وہ سمندر جس کی گہرائی تقریباً 11 کلومیٹر ہے، 11 کلومیٹر گہرا سمندر رب ذوالجلال نے ایک لفظ کن سے بنا دیا۔ 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کا علاقہ رب ذوالجلال نے ایک لفظ کن سے بنا دیا۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں، ہاں ہاں، رب ذوالجلال نے ایک لفظ کن سے زمین کو بنا دیا، آسمان کو بنا دیا، سورج کو بنا دیا، چاند کو بنا دیا، ستاروں کو بنا دیا، سیاروں کو بنا دیا، درختوں کو بنا دیا، جمادات کو بنا دیا، نباتات کو بنا دیا، ساری کی ساری کائنات کو بنا دیا، اور اس وقت ساری دنیا میں بسنے والے تقریباً 8.5 ارب انسانوں کو رب ذوالجلال نے ایک لفظ کن سے بنا دیا۔ یہ ہے رب ذوالجلال کی ذات۔ اس رب ذوالجلال کے فضل و احسان سے آج سرزمین کیا نام پھر میں بھول گیا، تتلیہ، ہمارے یہاں تو تتلے لوگ بولتے ہیں جو بول نہیں سکتے۔ اتنا مجھے نام یاد کرنے میں مغربی بنگال کی متشابہ لگتا ہے، اتنا اللہ کے قرآن اور نبی کی حدیث یاد کرنے میں بھولا نہیں۔ اتنے خطرناک نام ہیں کہ اگر ان کو 10 مرتبہ نام ریپیٹ کر لو تو منہ ٹیڑھا ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں ایسے مقامات سے میں گزر کے آیا ہوا ہوں، ہاں ڈر لگا کہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں، لیکن یہاں آ کے اس جلسے کے اولین داعی حضرت مولانا شیخ مشتاق صاحب القاسمی اور ان کے بھائی جناب شیخ عثمان صاحب، دیگر رفقا کا بھی فون جاتا رہا، جن کی دعوت پر کوئی واقفیت نہیں تھی، کوئی جان نہیں تھی، کوئی پہچان نہیں تھی، کوئی پہلے یہاں میں آیا ہوا نہیں تھا۔ مدنا پور کے علاقے میں تو کئی مرتبہ حاضری ہو چکی ہے، پٹاس پور کے علاقے میں اور دیگر مقامات پر لگاتار کئی سالوں سے برابر مسلسل اسفار ہو رہے ہیں آپ کے مغربی بنگال کے، لیکن یہ علاقہ نیا ہے۔ لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ نئے لوگ واقعی میں نئے ہی ہیں، بڑے محبت والے، بڑی الفت والے، بڑی چاہت والے۔ ہاں ہاں، جب سے میں آیا ہوں بیچارے فون برابر کرتے رہے۔ کل بھی حضرت مولانا نے فون کیا، ہاں فلائٹ کی کتنے ٹائم ہے، کیسے آنا ہے آپ کو، کتنے بجے آپ کولکاتہ لینڈ کر جائیں گے۔ ہاں عزیزوں، جس فلائٹ سے مجھے آنا تھا وہ فلائٹ آج کینسل نہیں بلکہ وہ 5 سے 6 گھنٹے وہ لیٹ ہو چکی تھی۔ پھر آنن فانن اب کروں تو کیا کروں، ابھی تک میں پہنچ نہیں پاتا۔ اگر اس فلائٹ سے آتا آنن فانن پلانٹی دے کر کے، فائن دے کر کے دوسری فلائٹ پکڑی اور وقت متعینہ سے پہلے ہی کولکاتہ آ گیا۔ میں 9 بجے کے قریب کولکاتہ آ چکا تھا، وہاں سے حضرت مولانا نے دوسرا انتظام کیا، وہاں سے یہاں تک بہر کیف میں یہاں چلا آیا۔ سارے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ سب سے راضی ہو جائے، اللہ سب سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سب کے علم میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ ہمارے عزیز دوست جناب حفظ الرحمان صاحب، یہ بھی بیچارے برابر فون کرتے رہے، جب سے ان کو پتہ چلا کہ یہاں میں آ رہا ہوں برابر فون کر کے خیریت معلوم کرتے رہے۔ یہ بھی بیچارے بھاگے دیکھو کھڑگپور سے، اور راستے میں نہ جانے کتنی مرتبہ انہوں نے مجھے فون کیا، لیکن میں تھکا ہوا تھا۔ 3 بجے رات سے اپنے گھر سے میں نکلا ہوا ہوں، وہاں سے ایئرپورٹ آ کر کے اتنی شدید ہمارے یہاں بارش، اتنی شدید اولے باری ہوئی، اتنی برف باری آج ہوئی کہ روڈ کے اوپر برف جم گیا، ایک تہ جم گئی، بڑی شدید آندھی آج چل رہی تھی، لیکن سب کچھ سامنا کرتے ہوئے مسلسل 1 مہینے سے بیمار چل رہا ہوں۔ ہاں 1 مہینے کے بعد 2 تاریخ کو نہیں،
फरवरी को मैं अपने घर पे पहुंचा था किशनगंज से, बिहार से। तब से लेकर के उसी दिन तबीयत खराब हो गई, कुछ इन्फेक्शन सा हो गया। अभी आप चेहरे पर देख रहे होंगे निशानात उस इन्फेक्शन के अभी भी जाहिर हो रहे हैं। लीवर में कुछ इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से कई दिनों तक लखनऊ में एडमिट रहना पड़ा। बहरहाल सारे प्रोग्राम मुलतवी कर दिए गए। एक भी दिन खाली नहीं था, एक भी तारीख खाली नहीं थी, सब मुलतवी करता मैं चला आया। लेकिन आज हिम्मत नहीं हुई कि ये प्रोग्राम मैं मुलतवी कर दूं। हाँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ अगर मैं आज ना आता, हजरत मौलाना से कोई बहाना बना देता तो आज आपका नहीं मेरा बड़ा नुकसान हो जाता। क्यों? इतने मोहब्बत करने वाले लोग कहाँ से मिलते, इतनी चाहत करने वाले, इतनी उलमा की इज्जत करने वाले, जो रात की आधी रात के बाद अब तक हमारे बच्चे भी, हमारे चचा के उम्र के, दादा के उम्र के, नाना के उम्र के, हमारे वालिद की उम्र के जो अल्लाह को प्यारे हो चुके, हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी उम्र के भी नजर आ रहे हैं। कुछ दाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, कुछ बेदाढ़ी वाले नजर आ रहे हैं, कुछ टोपी वाले नजर आ रहे हैं, कुछ बेटोपी वाले नजर आ रहे हैं। बाज लोग दाढ़ी रखना ऐब समझते हैं। एक साहब से मैंने कहा भैया दाढ़ी रख लो, लेकिन वहां साहब दाढ़ी रख लूंगा तो बुढ़ा लगने लगूंगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने रख रखी है, बुढ़ा लग रहा हूं? अरे हीरो लग रहा हूं, हीरो। मैं बुढ़ा लग रहा हूं? दाढ़ी इस्लाम, हाँ, दाढ़ी मुसलमान को हीरो बनाती है। दाढ़ी इस्लाम की जान है, दाढ़ी मुसलमान की पहचान है। ये दाढ़ी हथियार बन जाती है। तो देखो कितना दहशत खाते हैं दुनिया के काफिर, दुनिया के कुफ्फार, दुनिया के मुल्हिद, दुनिया के पूरे तौर पर नाफरमान इस दाढ़ी से कितना खौफ खाते हैं। दाढ़ी वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इनसे उनके अमन को खतरा है, उनकी जान को खतरा नहीं। तारीख गवाह है वो दाढ़ी वाले थे मैदान बदर में जिन्होंने मुशरिकीन मक्का के 3-13 कर डाला था। दाढ़ी रखना सीखो, दाढ़ी। एक और अभी चीन के शहर संघाई में एक रिसर्च हुआ बाकायदा। उसने, एक डॉक्टर है, उसने दाढ़ी और बेदाढ़ी वाले पर रिसर्च किया। उसके बाद उसने हैरान कुन अपना बयान ये दे डाला, ये बयान नेट पे मौजूद है, आप सर्च करके देखना। ये दे डाला कि अगर दाढ़ी वाला जिसने ईमान की हालत में दाढ़ी रखी होगी वो 60 साल के बाद भी बाप बन सकता है। सुभान अल्लाह कही, सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आया? क्या फरमाया? दाढ़ी वाला जिसने ईमान की हालत में दाढ़ी रख रखी है, अगर वो 60 साल के बाद भी शादी करेगा तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है उसके घर में बच्चा पैदा होने के चांसेस हैं। लेकिन बेदाढ़ी वाला 45 साल की उम्र में ही तमाम मामलों से फारिग हो जाता है। समझ रहे हैं? दाढ़ी वाला 60 साल के बाद भी चांस है बाप बनने के, और बेदाढ़ी वाला 45 साल के बाद सब मामला गोल। दाढ़ी रखना सीखो, रखोगे इंशाअल्लाह। दाढ़ी कोई माई का लाल बताए कि सैयदना आदम शफीउल्लाह से लेकर के इस रुए जमीन के आखिरी नबी इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई ऐसा पैगंबर गुजरा है जिसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो? कोई एक बता करके दिखाए। हाँ, कोई अल्लाह के वली को उठा करके आप देख ले जिसके चेहरे पर दाढ़ी ना हो। कोई ऐसा आपको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, इतिहास में नहीं मिलेगा, तारीख में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ दाढ़ी रखना सीखो। दाढ़ी इस्लाम की जान है, दाढ़ी मुसलमान की पहचान है, दाढ़ी अहले ईमान की जान है। दाढ़ी ये हथियार बन जाया करती है, ये दाढ़ी दुश्मन के लिए, दुश्मन के लिए दहशत का सामान बन जाया करती है। रखोगे इंशाअल्लाह? कितने लोग इरादा करते हैं इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे? माशा इंशाअल्लाह। हाथ खड़ा करें भाई, देखो जरा पीछे वालों को मेरी बात शायद समझ में नहीं आ रही है। अच्छा माशाअल्लाह, कुछ ने इरादा तो कर रखा है लेकिन डरते हैं कि अभी बेटे की शादी करनी, पता नहीं समधन कैसे मिल जाए। पता नहीं आप ये लफ्ज़ समझते हैं नहीं समझते? हाँ, अब क्या करना है भाई, इसीलिए दाढ़ी रखना सीखो। रखोगे इंशाअल्लाह?
میں عرض کر رہا تھا آپ سے، سارے محبت کرنے والے بہت اچھے سارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ ایک تو میں بیمار ہوں، دوسرے مسافر ہوں، حدیث میں ہے کہ مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، بیمار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اگر ان دعاؤں پر آپ آمین کہہ دیں تو پھر قبولیت میں کوئی شک نہ رہے گی۔ ہاں یہ آمین خود ایک مستقل دعا ہے۔ امام جلال الدین عبد الرحمن السیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے الحبائق فی اخبار الملائک، اس میں ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے دیوانے بندے، اللہ کے مومن بندے، اللہ کی مومنہ بندیاں جب دنیا کے کونے کونے سے، ہندوستان، پاکستان، نخلستان، آذربائیجان، انگلینڈ، نیوزی لینڈ، اسکاٹ لینڈ، بامبے، دنیا کے 265 ممالک سے جب اللہ کے مومن بندے حج بیت اللہ کے لیے مکہ جاتے ہیں، مکہ المکرمہ جاتے ہیں اور کعبے کا بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور طواف کے درمیان میں دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو امام سیوطی نے لکھا کہ رب ذوالجلال نے ایک فرشتوں کی جماعت کو وہاں پر کھڑا کر رکھا ہے، ان فرشتوں کا کام نماز پڑھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام روزہ رکھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام تسبیحات پڑھنا نہیں ہے، ان فرشتوں کا کام کوئی اور ورد کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی ڈیوٹی رب نے یہ لگا دی ہے کہ یہ ان حجاج کرام کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ اسی لیے بخاری شریف میں بزرگ تابعی حضرت عطا کا قول درج ہے، حضرت عطا فرماتے ہیں کہ آمین خود ایک مستقل دعا ہے، تو آپ بھی آمین کہہ کر کے دعا مانگ لیجئے اللہ سے، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیجئے آمین۔ آمین۔ ماشاءاللہ اب لگ رہا ہے آپ زندہ ہیں۔ اللہ